احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ زلزال کی آیت اور جدید دور کا ذرہ ایک گہری فکر کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ قدیم دور کا ذرہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سب سے چھوٹی چیز چیونٹی کے انڈے کا بچہ ذرہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کے پاس نہ مائکروسکوپ تھا نہ ایٹم کا تصور تھا، اس لیے مثقال ذرۃ کا مطلب تھا بہت چھوٹی، تقریباً نظر نہ آنے والی چیز۔ قرآن ہر دور کے لیے ہے، اس لیے ذرہ ہر دور میں اور باریک ہوتا جاتا ہے۔ آج کے دور میں انسان جانتا ہے کہ بیکٹیریا، وائرس، ایٹم، الیکٹران، کوارکس، یہ سب ذرے سے بھی کروڑ گنا چھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ذرہ ہر دور کے علم کے مطابق اور بھی باریک اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے آیت کی گہرائی بھی کھلتی جاتی ہے۔ آیت کا جدید دور پر اطلاق کیسے ہوگا؟ نیکیاں اور برائیاں جو نظر بھی نہیں آتی۔ آج وہ باریک نیکیاں بھی ذرے کے درجے میں آتی ہے جو نظر نہ آئے، سنائی نہ دیں۔ چھوٹی نیکیاں یعنی آج کے دور کی ذرہ اور نیکیاں، دل میں کسی کے لیے اچھی دعا کا آ جانا، موبائل پر کسی کا دل رکھنے والا ایک لفظ، کسی کی پوسٹ میں اچھی نیت سے کوئی اچھی بھلی بات کہنا، کسی غریب کو چپکے سے کوئی آن لائن یا کسی بھی طریقے سے مدد کرنا، کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، کسی کمزور کے لیے دل میں نرم احساس پیدا کرنا، راستے سے چھوٹی سی چیز ہٹا دینا، کسی کو دکھی دیکھ کر دل میں افسوس آنا، یہ سب ہمیں چھوٹا لگتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ آج کی ذرہ جو برائیاں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی مگر لکھی جا رہی ہیں، جیسے موبائل پر غلط تصویر پر ایک نظر، سوشل میڈیا پر کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، طنزیہ کمنٹ کرنا، کسی کے لیے بری نیت، کسی پر حسد کی چنگاری دل میں آنا، ایک سیکنڈ کا جھوٹ بولنا، کسی کی بے عزتی کا خیال دل میں آنا، حرام چیز کے بارے میں سوچنا، نماز کو ٹالنا، بہانے سے آگے پیچھے کرنا، یہ سب ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، مگر اللہ کے ہاں یہ بھی مثقال ذرۃ میں شمار ہو رہی ہے۔ نماز اور اعمال کی باریکی، وہ حدیث جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کھول کر دیکھے گا، اس میں ایسے باریک عمل بھی ہوں گے جن کا اسے خود خیال بھی نہیں تھا، یعنی نیکی کی اتنی باریک تفصیل، گناہ کی اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو انسان نے سوچی بھی نہیں تھی وہ اس کے سامنے موجود ہوں گی۔ اب اصل پیغام کیا ہے؟ جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ذرے کی حقیقت اور باریک ہوتی گئی، ویسے ہی قرآن کی آیات آج کے انسان پر زیادہ سختی کے ساتھ لاگو ہوتی ہے۔ قدیم دور کا ذرہ، چونٹی کا بچہ، آج کا ذرہ ایٹم، الیکٹران، بیکٹیریا، وائرس وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قدیم دور کی نیکی، چھوٹا اچھا عمل، آج کا ذرا دل میں آنے والا ایک خیال بھی نیکی یا گناہ بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ بھی چھوٹا نہیں ہے، نہ نیکی نہ گناہ۔ ہماری پوسٹیں، ویوز، کلکس، لائکس، یہ بھی اعمال میں شامل ہیں۔
اگر ہم کسی ایسی فحش ویڈیوز پر، فحش پوسٹوں پر یا گانوں پر یا فلموں پر یا اس طرح کی چیزوں پر جو شریعت کے خلاف ہیں لائک کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا ہم سے سوال ہوگا، وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی سب چیزیں۔ آج جب ہم کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کسی پوسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، کسی فحش چیز کو ویو دیتے ہیں، کسی اسلامی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، کسی خیر کے کام کو شیئر کرتے ہیں، تو اس میں ہماری نیت، ہمارا حصہ دونوں شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا برائی کی ویڈیو کو 1 سیکنڈ دیکھنے سے ہم بھی اس برائی کے پھیلاؤ میں حصہ دار بنتے ہیں، کسی کو ارننگ ہوتی ہے تو ہمارا حصہ بھی اس شر میں لکھا جاتا ہے۔ خیر کی ویڈیو، قرآن، حدیث، نصیحت، مسائل، فقہی مسائل، جدید مسائل وغیرہ وغیرہ، اسے دیکھنے، لائک کرنے، شیئر کرنے پر ہمیں ذرہ ذرہ نیکی ملتی ہے، اور اس کی کمائی، امپیکٹ، اس میں ہمارا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس ذرے کو ہم عام سمجھتے ہیں، کل قیامت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے کاموں میں شریک تھے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ اللہ کے ہاں حساب کا حصہ ہے۔ اور میں یہ بات پورے دل سے کہتا ہوں کہ اگر علماء کی محنت نہ ہوتی تو شاید قرآن کی یہ حقیقتیں کبھی ہمیں سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کے درجات بلند فرمائے، تو علماء کی وجہ سے ہم قرآن کے پیغام تم تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس دور کے علماء کی محنتیں ہیں کہ وہ محنت کر کے تم تک یہ پیغامات وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ جتنے بھی علماء ہیں قابل قدر ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ متعلق رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔